اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت حیات مقرر فرما دی۔ قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے اور تم لوگ شک کرتے ہو۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کا مستحق ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے، تمہارے کاموں سے بھی واقف ہے۔ کل میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ سورہ انعام کی پہلی 3 آیات جس نے پڑھی، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کی جائے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پہلی 3 آیات آج پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو جتنے بھی استغفار ہو اسے قبول و منظور فرمائے۔ فرشتے چونکہ غلطیوں سے گناہوں سے پاک ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے یہ جاری فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ہم جو ہے مدح اور شکر، ان تینوں میں ایک فرق ہے۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کی اختیاری خوبی اور کمال پر تعریف جب کی جاتی ہے، چاہے وہ نعمت ملنے کی وجہ سے ہو یا نعمت کے بغیر ہو، جب تعریف کی جائے کسی بھی شخص کی تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ حمد کا میں لفظی معنی کر رہا ہوں، ویسے تو اصطلاحی یہ ہے، حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ وحدہ لم یزل کی تعریف ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حمد کا لفظی معنی کیا جا رہا ہے، اور مدح کسی چیز کے حسن اور خوبی پر کی جانے والی تعریف کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی خوبی پائی جائے تو اسے تعریف جب کی جائے تو اسے مدح کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پھول ہے، آپ پھول کی اس خوشبو جب آتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی خوشبو اچھی ہے، تو یہ مدح کہلاتی ہے، یہ حمد نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن خوشبو کو چھوڑ کر یہ کہا جائے وہ پھول اچھا ہے، وہ صرف پھول اچھا ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اور پھر اس میں بھی خوشبو آ جائے تو خوشبو کا عنصر بعد میں ہے، پہلے اگر اس کی تعریفات کی جائیں تو اسے حمد کہتے ہیں۔ لیکن صرف اس پھول کی نہیں بلکہ اس سے آنے والی خوشبو کی تعریف کی جائے اسے مدح کہا جاتا ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے کسی پر احسان کیا ہو، اسے مال دیا ہو، آپ جب اس کی سخاوت کی تعریف کر رہے ہوں، اسے شکر بھی کہا جاتا ہے، اسے حمد بھی کہا جاتا ہے، اسے حمد بھی کہا جاتا ہے، اسے شکر۔ ایک تو آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں،
اور دوسرا آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یہ تینوں میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، کوئی بھی کام ہو یا کسی طریقے وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی احسن طریقہ ہے، اچھا عمل ہے کہ آپ دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کسی عام بندے کا شکریہ ادا کریں گے پھر آپ میں یہ عادت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ پھر آگے جو موجود ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بنایا، مٹی کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہ نے زمین کو ہفتے والے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور سوموار والے دن اللہ نے تمام کائنات کے درختوں کو پیدا فرمایا۔ منگل کے روز اللہ نے تمام مکروہات چیزیں انہیں پیدا فرمایا، اور پھر بدھ والے دن اللہ نے نور پیدا فرمایا، روشنی نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اس میں مویشیوں اور جانوروں کو اس میں پیدا فرما دیا۔ آخری جو دن تھا جمعے کا، جمعے کے دن عصر کے بعد جمعے کی جب آخری ساعتیں باقی تھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمائی۔ اس کی تشریح میں نے کی حدیث سے، تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ تو احادیث پورے ہفتے کے نام لے کر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طرح دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کا اظہار کیا، فرمایا کہ ان نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی یہ کفار کتنے جاہل ہیں کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو اپنے اللہ کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس نے مجھے گالی دی ہے اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حدیث میں آئے یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، شرک کرنا۔ فرمایا اس نے جو میری تکذیب کی ہے یہ اس کا فاسد گمان ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یہ میری توہین کر رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا یہ قول ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے، میں تو ان سے پاک ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے، جو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے جو انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت حیات مقرر فرما دی، قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے اور تم لوگ شک کرتے ہو۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے آخر میں فرمایا کہ سب لوگ اولاد آدم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا ہے کہ حضور نے خود فرمایا تھا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے تھے میں تب بھی نبی تھا۔ فرمایا کہ سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور کوئی شخص بھی اپنے حسب پر فخر نہ کرے میں اعلیٰ ہوں میں افضل ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ یہ ایک معیار ہے، کوئی یہ کہ میں پیسے کی وجہ سے بڑا ہوں، میں اپنے نسب کی وجہ سے بڑا ہوں، یا میں دولت کی وجہ سے بڑا ہوں، بڑے گھر کی وجہ سے بڑا ہوں، یہ بات چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک عزت والا فضیلت والا صرف کون ہے؟ جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل سے کون بندہ ڈرتا ہے؟ کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، چونکہ موجود ہے حدیث مبارکہ روایت موجود ہے کہ بے شک جو علماء ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ہیں؟ علماء ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کی سر پہ دستار بھی ہوگی
اور وہ ممبر پر ہی بیٹھے گا تو عالم ہوگا؟ نہیں، علماء سے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اور دین کی سمجھ بوجھ کسے اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ جسے پہچان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی کو اللہ نے اپنا خوف بھی عطا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ ہماری انتظامیہ ہے، تو ہمارے کوئی نیکیاں تو نہیں ہوں گی، اللہ نے ارادہ کیا بھلائی کرنا چاہیے تو لوگوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ لوگ درس میں بیٹھے، کئی اور تھے، 3 صفحے تھی نا یہاں پر، اللہ نے ارادہ کیا آپ کو قرآن پاک سننے کے لیے بٹھا دیا، اللہ نے ارادہ کیا تو آپ نے حدیثیں سنی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہی رکھے۔ فرمایا اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کا مستحق ہے، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے، تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں آخر میں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔